بہت بڑی خوش بختی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نبی کی امت میں پیدا کیا۔ وہ نبی جس نبی کو رب نے سید الانبیاء اور نبی الانبیاء وہی نبی اسی مہینے کی 27 تاریخ کو، چاند کی 27 تاریخ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قرب خاص میں بلایا، اپنا دیدار کرایا، اپنا جلوہ دکھایا۔ اور آج ہم اور آپ جو نماز پڑھتے ہیں یہ اسی نبی کی بدولت ہے، جس نبی کے صدقے میں ہمیں جان ملی، ایمان ملا، قرآن ملی، اور اسی نبی کے صدقے میں ہمیں نماز ملی۔ میرے نبی ہم سب کے نبی، قاب قوسین کو پار کرتے ہوئے لامکہ پہنچے، یعنی لامکہ اسے کہتے ہیں جس کے بعد کوئی مکان نہیں، یا پھر خدا کی ذات یا محمد کی صفت، اس کے علاوہ کوئی نہیں، تیسرا کوئی نہیں۔ لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب شب معراج تشریف لے گئے تو جانے سے پہلے اللہ کے حبیب نے سارے نبیوں کی، حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبیوں کی میرے نبی نے امامت فرمائی۔ جس نبی کو اللہ نے امام الانبیاء بنا کر بھیجا، وہ نبی حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کم و بیش 1 لاکھ یا 2 لاکھ انبیاء کرام کی امامت فرمائی۔ اب اس میں ایک سوچنے کی بات ہے، ہمارے نبی سب کے آخر میں تشریف آیا، تو اس سے پہلے جتنے نبی تھے سب خاک سپرد ہو چکے تھے، یعنی کہ سب کا انتقال ہو گیا تھا۔ لیکن میرے نبی سید الانبیاء، نبی الانبیاء، سارے اگلے اور پچھلے نبیوں کی امامت کر رہے ہیں۔ سارے نبی میرے نبی کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں۔ اب بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، پروردگار عالم جس نبی کو تم نے سب کے آخر میں بھیجا، اس سے پہلے جتنے نبی حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سب خاک سپرد ہو چکے، سب اپنی اپنی
ابھی بھی زندہ ہو. لیکن الہی العالمین یہ کیسی نماز ہے، یہ کیسی عبادت ہے؟ تو حدیث رسول کا تھا ان اللہ حرم ان تاکل اجساد الانبیاء. اے میرے گنہگار بندو، اے میرے خطاکار بندو سنو، جو نبی مر گئے ہیں وہ مرتے نہیں بلکہ وہ زندہ ہوتے ہیں. اللہ نے حرام فرمایا زمین پر، اللہ نے حرام قرار دیا زمین پر کہ وہ نبیوں کے جسموں کو نہ کھائے. بے شک جو اللہ کے نبی ہوتے ہیں وہ مرتے نہیں ہیں بلکہ وہ اپنی اپنی قبروں میں اللہ کی عبادت کیا کرتے ہیں. حضرات محترم، اب وہ نبی وہ امام الانبیاء سارے نبیوں کی امامت کر رہے ہیں. آگے اور قرآن مقدس کی تفسیر دیکھیے. رب فرماتا ہے قرآن مقدس ہے قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی. اے محبوب آپ فرما دو کہ آپ ظاہری شکل صورت میں بشر ہیں. اللہ نے اپنے حبیب کو یہ کہا میرے محبوب تم ظاہری شکل صورت میں بشر ہیں. یہ نبی کا نبی نہیں، اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے میرے محبوب تم ظاہری شکل و صورت میں بشر ہو، لیکن تیری حقیقت، تیری معرفت، تیری رفعت جب میرے نبی مسجد حرام سے مسجد اقصی پہنچے تو بشریت کے عالم میں، بشر انسان کو کہا جاتا ہے، مسجد حرام سے میرے نبی مسجد اقصی پہنچے اور پھر مسجد اقصی سے جب آقا کریم تشریف پہلے آسمان پر لے گئے تو پہلے آسمان کی معراج ہوئی. میرے آقا بشریت میں جا رہے ہیں، پھر وہاں سے آگے بڑھے پہلے آسمان سے دوسرے آسمان. جب اللہ کے مہمان دوسرے آسمان پر تشریف لے گئے تو دوسرے آسمان کی معراج ہوئی. دوسرے سے تیسرے، تیسرے سے چوتھے، ساتویں آسمان پر پہنچی بشریت میں. لیکن جیسے ہی اللہ کے حبیب سدرہ کو پار کر کے آگے بڑھے تو وہیں سے بشریت کا لباس اتر گیا. اب وہاں سے اللہ کے حبیب نورانی کیفیت کے ساتھ آگے بڑھ رہے تو جبریل سے میرے آقا نے پوچھا جبریل مسجد حرام سے لے کر پہلے سے ساتویں آسمان تک میرے ساتھ، اب اس سے آگے کیوں نہیں؟ تو جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک آپ بشریت کے لباس میں تھے، آپ بشریت میں تھے. سدرہ تک یا رسول اللہ آپ بشریت میں رہے، لیکن یا رسول اللہ اس سے آگے میں نہیں جا سکتا. ایک طرف جبریل امین انکار کر رہے ہیں اور دوسری طرف وہی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دو خاص وکیل ہیں، نگراں ہیں. ایک کا نام بلبل سدرہ حضرت جبریل امین اور دوسرے وزیر کا نام
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جبریل سے کہا گیا جبریل سدرہ سے آگے نہیں جا سکتے تو جبریل نے انکار کیا، لیکن جب جناب صدیق اکبر سے پوچھا گیا، جب مکے کی وادی میں جس غار کا نام غار ثور ہے، اس غار ثور پر جب اللہ کے حبیب اور ابو بکر صدیق پہنچے تو حضرت ابو بکر صدیق نے اللہ کے حبیب سے فرمایا یا رسول اللہ آپ رک جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس غار کے اندر کوئی موذی جانور ہو جو آپ کو نقصان پہنچائے۔ ادھر حضرت ابو بکر صدیق اقرار کر رہے ہیں، ادھر حضرت جبریل امین انکار کر رہے ہیں۔ میرے آقا اس غار سے باہر تشریف آوری ہے، ابو بکر صدیق اس غار کے اندر تشریف لے گئے، غار کو اچھی طرح سے صاف کیا۔ صاف کرنے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق، آپ جانتے ہیں مشہور واقعہ ہے، ابو بکر صدیق نے اپنے دستار کو اٹھا کر چاروں طرف اس غار کے سبب کو بند کر دیا۔ ایک بڑا سا گڈھا تھا، اس گڈھے پر ابو بکر صدیق نے جب اپنا پیر رکھا تو اس غار کے اندر ایک سانپ، آپ جانتے ہیں مشہور بات، آگے سنیے، وہ سانپ اتنا زہریلا تھا کہ 600 سال سے حضور کے محبت میں، حضور کے روزے، حضور کے چہرے انور کی زیارت کے لیے 600 سال تک اس غار میں حضور کا انتظار کر رہا تھا۔ اس سانپ کے اندر اتنا پاور تھا کہ اگر وہ چاہتے تو جس جگہ ابو بکر صدیق نے کپڑے کو پھاڑ کر رکھا تھا، اگر وہ ایک پھونک مارتا تو وہ کپڑا جل کر راکھ ہو جاتا۔ مگر اس سانپ کو بھی اتنا یقین تھا کہ اگر مجھے نبی تک پہنچنا ہے، اگر مجھے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی روزے چہرے انور کی زیارت کرنا ہے تو مجھے ابو بکر صدیق کا وسیلہ دینا ہوگا۔ جب تک میں ابو بکر صدیق کا وسیلہ نہیں لوں گا تب تک میں آقا کے چہرے کی زیارت نہیں کر سکتا۔ محترم، وہ سانپ جدھر سے چاہتا وہ آ جاتا، حضور کے چہرے کو دیکھ لیتا، پھونک مارتا، کپڑا جل جاتا، دوسرے سرنگ سے باہر آ جاتا۔ اب جب وہ سانپ نے حضرت ابو بکر صدیق کو ڈنک مارا، کاٹا، عقل نے کہا اے ابو بکر اپنے انگلی کو ہٹا دو، لیکن محبت کہہ رہی ہے اے ابو بکر نہیں، تجھے پتا ہے کہ تیرے گود میں کون ہے، اگر ایک طرف سانپ ہے تو دوسری طرف اللہ کے محبوب کا یار تیرے گود میں جلوہ افروز ہے۔ پھر دوسری مرتبہ پھر سانپ نے کاٹا، پھر ابو بکر نے چاہا کہ انگلی کو ہٹاؤ لیکن ہٹایا نہیں، پھر تیسری مرتبہ ڈنک مارا، پھر بھی ابو بکر نے اپنی انگلی کو نہیں ہٹایا۔ ابو بکر جان رہے ہیں کہ اگر میں انگلی کو اٹھا دوں گا تو میری محبت آقا کے کہیں، حضور کی محبت میں کہیں خلل نہ ہو جائے، اسی لیے ابو بکر نے اپنے انگوٹھے کو نہیں ہٹایا۔ جب حضرت ابو بکر کے آنکھ چہرے کالے پڑ گئے تو آنکھوں سے جو آنسو کا قطرہ ٹپکا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر گرا۔ حضور بیدار ہوتے ہیں، حضور فرماتے ہیں اے ابو بکر کیا بات ہے؟ ابو بکر فرماتے ہیں یا رسول اللہ ایسا لگتا ہے کہ مجھے سانپ نے کاٹ لیا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ آج کل جو حکیم، جو ڈاکٹر، بڑے بڑے ڈاکٹروں کے پاس جا کر لوگ علاج کرتے ہیں مگر سب لا علاج ہو جاتے ہیں، ان کو آخر میں ان کی موت آ جاتی ہے، لیکن قربان چاہیے وہ آمنہ کے لال پر جو کوئی دوا کی اس نے دوا نہیں لگائی بلکہ میرے آقا نے اپنے لعاب دہن ابو بکر صدیق کے قدموں پر رکھ دیا۔ اس کو رکھنا ہی تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق کے وہ زہر کا اثر ان کے جسم سے ختم ہو جاتا۔ محترم وہی ابو بکر صدیق ہے
جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو وزیر، ایک وزیر کا نام ابو بکر صدیق ہے اور دوسرے وزیر کا نام حضرت جبریل امین ہے۔ جب اسی جبریل امین سے میرے آقا نے فرمایا جبریل اب اس سے آگے تم نہیں جاؤ گے، تو جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اب میرے اندر اس سے آگے جانے کی ضرورت نہیں، میں جا نہیں سکتا۔ جب تک میں آپ کے ساتھ تھا تو آپ بشریت لباس میں تھے، لیکن اب آپ کا پردہ ہٹنے والا ہے، اب آپ پردے سے باہر آنے والے ہیں۔ اب جب تک آپ زمین پر رہے، مسجد حرام سے مسجد اقصی سے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک رہے تو یا رسول اللہ بشریت میں، لیکن اب آپ سدرہ سے آگے جا رہے ہیں، اب آپ کا بشریت یہاں سے ہٹنے والا ہے، اب آپ نورانیت میں آنے والے ہیں جو اللہ کی بارگاہ میں جو آپ نے اللہ کی بارگاہ میں جتنے دن قرب خاص میں جب آپ کے رب کے قرب خاص میں رہی تھی، پروردگار عالم کے اسی جلوے کو دیکھنے جا رہے ہیں تو میرے آقا نے جبریل سے پوچھا تھا اے جبریل اس سے آگے تو نہیں جا سکتے ہو، لیکن جبریل بتاؤ تیری بھی کوئی تمنا ہو تو میں رب کی بارگاہ میں بتاؤں گا، رب کی بارگاہ میں عرض کروں گا۔ تو جبریل امین نے عرض کیا یا رسول اللہ میری کوئی تمنا نہیں ہے، یا رسول اللہ میری کوئی خواہش نہیں ہے، یا رسول اللہ بس اتنی التجا کر دینا رب کی بارگاہ میں، اتنی درخواست کر دینا رب کی بارگاہ میں، اے پروردگار عالم اللہ کی بارگاہ میں جا کر یہ کہہ دینا کہ یا رسول اللہ کہ جب میدان محشر قائم ہو، جب وہ پل صراط کا وہ راستہ ہو جس پل سے آپ کے گنہگار امتی گزریں گے یا رسول اللہ، تو میری کوئی تمنا نہیں ہے، بس اتنا رب کی بارگاہ میں عرض کر دینا کہ جب آپ کے امتی اس پل سے گزرنے لگے اور جو امتی اس پل سے جب وہ گزرے اور گزرتے گزرتے جب وہ اس پل سے گر جائے تو یا رسول اللہ رب کی بارگاہ میں اتنا کہہ دینا کہ میں اپنے پر کو فرش بنا دوں تاکہ آپ کے امتی آسانی سے اس پل سے گزر جائے۔ سعادت محترم ایک بلبل سدرہ جو تمام فرشتوں کا سردار وہ بھی چاہ رہا ہے کہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں یا رسول اللہ اتنا کہہ دینا کہ جب آپ کے امتی پل صراط سے گزرے تو میں اپنے پروں کو فرش بنا دوں تاکہ آسانی کے ساتھ آپ کے امتی اس پل سے گزر جائے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب صلی صدائے محمد سہے عزت و اعتلاء محمد کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ استغفر اللہ رب من ذنوبی واتوب الیہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو رسم پڑھے ہیں